العالمين لاجئ تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں دل میں یہ احساس شدت سے پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور لوگوں کی بھی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا جائے۔ تو اسی سلسلہ میں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ ایک امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 کامل تعظیم، نمبر 2 کامل محبت، نمبر 3 کامل اطاعت، اتباع اور فرما برداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 بڑے حق ہیں اپنے امتی پر کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعظیم بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعظیم نہیں ہے، یا کامل محبت نہیں ہے، یا کامل اطاعت، اتباع اور فرما برداری نہیں ہے، تو وہ بندہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں اس سے پہلی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعظیم کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حق یعنی کامل محبت کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بیان ہو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب تک کسی مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اس کے مختلف جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ خود اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ السلام سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے ہر انسان پہ یہ فرض ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اور غالب محبت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا، تو اس لیے ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور غالب محبت ہو۔ اور اس کے علاوہ عموماً دنیا میں ہمارا یہ مشاہدہ ہے، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اور غالب محبت ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1
کمال، نمبر 2 جمال، نمبر 3 نواز یعنی احسان کریں۔ ان 3 بڑے اسباب میں کوئی ایک سبب جب کسی میں پایا جاتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہلا سبب یعنی کمال، اگر یہ وصف اور سبب کسی میں پایا جائے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مثلا لوگ حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جود و سخاوت میں باکمال، لوگ نوشیروان کو محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ عدل و انصاف میں باکمال، لوگ رستم کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ شجاعت و بہادری میں باکمال، لوگ سقرات و افلاطون سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ علم و حکمت میں باکمال تھے، لوگ فردوسی اور سعدی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ قوت گویائی کے اعتبار سے باکمال تھے، لوگ لبیب و متنفی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ فصاحت و بلاغت میں باکمال تھے، لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت میں باکمال تھے، لوگ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی سے محبت کرتے ہیں، امام مالک سے محبت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ فقہ میں باکمال تھے، لوگ امام بخاری سے محبت کرتے ہیں، امام مسلم سے محبت کرتے ہیں، امام ترمذی سے محبت کرتے ہیں، امام نسائی سے محبت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ سے محبت کرتے ہیں، امام ابو داؤد سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ حدیث کے میدان میں باکمال، لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بختیار صاحب رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لاہور کے علی حجویری رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اچھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ تصوف و سلوک کے میدان میں باکمال تھے، تو معلوم ہوا جب کوئی آدمی کسی فن میں کسی شعبے میں کسی کام کے اندر باکمال ہوتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس اعتبار اگر میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ مجموعہ کمالات میرے نبی ہر اعتبار سے باکمال، میرے نبی بحیثیت انسان بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت رسول بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت نبی اور پیغمبر بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت مبلغ بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت مجاہد بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت قائد لیڈر اور رہنما بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت والد بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت استاد بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت شوہر بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت سسر بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت دوست بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت رشتہ دار بھی باکمال، میرے نبی بحیثیت پڑوسی بھی باکمال، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے باکمال ہے، میرے نبی جود و سخاوت کے اعتبار سے بھی باکمال، میرے نبی عدل و شجاعت کے اعتبار سے بھی باکمال، میرے نبی بہادری کے اعتبار سے بھی باکمال، میرے نبی قوت گویائی کے اعتبار سے بھی باکمال، میرے نبی علم و حکمت کے اعتبار سے بھی باکمال، میرے نبی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی باکمال، حتیٰ کہ کائنات کے سارے کمالات کو جمع کر دیا جائے تو انہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک دوسرے کو سمندر سے ہوا کرتا، ہر اعتبار سے تو جب بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ کمالات ہر اعتبار سے باکمال، اور دنیا میں ہم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ کسی فرد کسی شعبے کسی ایک کام میں باکمال اور حضور ہر اعتبار سے باکمال ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ دوسرا سبب عموماً جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے وہ ہے جماعت،
جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے، اگرچہ حسن و جمال محبت کا دائمی معیار نہیں، لیکن لوگ پسند کرتے ہیں خوشنما چیز کو، خوبصورت چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو دوسرا سبب ہے جمال۔ اس اعتبار اگر میرے محبوب سرور کونین تاجدار مدینہ فخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو میرے نبی ہر اعتبار سے خوبصورت ہے، میرے نبی ہر اعتبار سے خوبرو ہے، میرے نبی ہر اعتبار سے حسین ہے، میرے نبی ہر اعتبار سے جمال والے ہیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسل کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی خلق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی خلق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی آنکھوں کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی زلفوں کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی زبان و کلام کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی جسم کی بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی چال ڈھال کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی گفتار کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے نبی کردار کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے خوبصورت ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے سارے حسن و جمال کو جمع کر لیا جائے تو اسے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک ذرے کو پرورتے ہوا ہے۔ لوگ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے تذکرے کرتے ہیں، جب حسن کا تذکرہ چل جائے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں، یوسف علیہ السلام واقعی بڑے خوبصورت، یوسف علیہ السلام واقعی بڑے خوبصورت، یوسف علیہ السلام واقعی بڑے جمیل، یوسف علیہ السلام واقعی بڑے حسین تھے، لیکن رب کائنات میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ کے ذرے یتیم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال دیا، بات کمال دیا، لاجواب دیا، یوسف علیہ السلام حسین تھے، میرے نبی احسن ہیں، یوسف علیہ السلام جمیل تھے، میرے نبی اجمل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین سیدہ فاطمہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہہ اٹھی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کٹوا گئے۔ اللہ نے ایسا حسن دیا، ایسی خوبصورتی، ایسا جمال، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ بھی جبریل بھی پکار تھا، جبریل کہنے لگا نہیں کائنات کا کونا پھرا، میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے زمین دیکھی، میں نے آسمان دیکھا، میں نے انسانوں کو دیکھا، میں نے فرشتوں کو دیکھا، میں نے جنوں کو دیکھا، بڑے بڑے حسن والوں کو دیکھا، بڑے بڑے جمال والوں کو دیکھا، حتیٰ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سبوں سے 1,23,999 پیغمبروں کو میں نے دیکھا، لیکن اے آمنہ کے ذرے یتیم پوری کائنات میں آپ سے زیادہ کسی کو حاصل نہیں، آپ سے زیادہ کسی کو حاصل نہیں۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے کہ ایک رات کا منظر میں مسجد نبوی میں داخل کیا دیکھتا ہوں، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ارد گرد رکھ، اور آسمان چودھویں رات کا چاند جگمگا رہا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک نظر حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، دوسری نظر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت کون ہے، چاند خوبصورت ہے یا میرے نبی کا چہرہ خوبصورت ہے۔ ایک نظر میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں،
دوسری نظر میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا احسن عندی من القبر کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے زیادہ حسین ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند پر چھایا میرے نبی کا چترا صاف۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کیا فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جیسے آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کا دیکھنا تو دور کی بات ہے، آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلقت مبرأ من کل عیب، رب کائنات نے آپ کو ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیا، کانک قد خلقت کما تشاء، محسوس کیوں ہوتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ بتاتے تھے رب کائنات آپ کی منشا کے مطابق آپ کو بناتا چلا ہے، حسینہ جمیلہ دموم اور دیتا محمد بنا قلم توڑ دیتا، ایسے حسینوں سے تو عارض یہ کر رہا، ہم دنیا میں کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کا ایک سبب جمال ہوتا ہے، اس کا ایک سبب حسن ہوتا ہے، اس کا ایک سبب خوبصورتی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار اگر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبرو، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمال والے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ محبت بھی سب سے زیادہ حضور سے ہونی چاہیے۔ اور تیسرا سبب دنیا میں عموماً کسی سے اس لیے بھی محبت کرتی ہے کہ انہوں نے ان پہ احسان کیا ہے، احسان کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو آپ کائنات کے اندر ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے مجھے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ہستی محسن نظر آتی، کائنات میں ہر طرف آپ ہی کا احسان نظر آتا۔ آج دنیا کوئی صرف اپنی اولاد پہ احسان کرتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں پہ احسان کرتا ہے، کوئی اپنے رشتے ناطے والوں پہ احسان کرتا ہے، کوئی اپنے پڑوسی پہ احسان کرتا ہے، کوئی اپنے چاہنے والے پہ احسان کرتا ہے، کوئی اپنے دوست پہ احسان کرتا ہے، کوئی اپنی جماعت پہ احسان کرتا ہے، کوئی اپنی برادری کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان صرف اپنی اولاد پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے رشتے ناطے والوں پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے چاہنے والوں پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنی جماعت پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے پڑوسیوں پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے علاقے والوں پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے رشتے داروں پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے صحابہ پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے دوستوں پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنوں پہ نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے چاہنے والوں پہ نہیں تھا، بلکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان اپنوں پہ بھی تھا، میرے نبی کا احسان بیگانوں پہ بھی تھا، میرے نبی کا احسان دشمنوں پہ بھی تھا، میرے نبی کا احسان دوستوں پہ بھی تھا، میرے نبی کا احسان کافروں پہ بھی تھا، میرے نبی کا احسان مسلمانوں پہ بھی تھا، میرے نبی کا احسان انسانوں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان جنوں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان زمین والوں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان عرش والوں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان فرشتوں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان جانوروں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان مردوں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان عورتوں پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان مزدور پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان کسان پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان حاکم پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان رعایت پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان غلام پہ بھی ہے، میرے نبی کا احسان آقا پہ بھی ہے، ہر اعتبار سے ہر طرف میرے محبوب پیغمبر
محمد علیہ السلام کا احسان ہی احسان ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات میں سوائے اللہ کی ذات سے ہر طرف ہر ایک سے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا احسان ہے۔ جب بات یہ ہے کہ ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر طرف ہر ایک سے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ہستی محسن نظر آتی ہے، احسان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت بھی حضور سے ہونی چاہیے، کائنات میں سب سے زیادہ محبت بھی حضور سے ہونی چاہیے۔ تو یہ تین بڑے سبب ہیں جن کی بنا پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ با کمال، یا کسی سے اس لیے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ حسن و جمال والا ہے، یا کسی سے اس لیے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس نے احسان کیا ہے، وہ ہمارا محسن ہے۔ اور یہ تینوں اسباب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس میں کامل نہیں، اکمل اور غالب طور پہ پائے جاتے ہیں۔ پھر عقل یہ کہتی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو کامل اور غالب محبت مطلوب ہے، اس کامل اور غالب محبت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جب تک کسی ایمان والے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور غالب محبت نہیں ہوگی، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور غالب محبت کسی انسان کے دل میں نہیں ہوگی، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسی محبت کر کے دکھائی، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر کے دکھایا، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے اموال سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی فصلوں سے زیادہ، اپنے باغات سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ وہ حضور سے محبت کرنے والے۔ ہجرت کا موقع میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہجرت کا حکم آ گیا، اب ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ جانا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا، وطن چھوڑنا پڑے گا، دکانیں چھوڑنی پڑیں گی، فصلیں چھوڑنی پڑیں گی، باغات چھوڑنے پڑیں گے، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ نہیں سوچا ہمارے گھر کا کیا بنے گا، ہمارے دکان کا کیا بنے گا، ہماری تجارت کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہماری زمینوں کا کیا بنے گا، ہماری فصلوں کا کیا بنے گا، ہمارے باغات کا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، سب چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے گئے، سب کچھ قربان کر دیا حضور کے ایک حکم دیا۔ یہ ہے کامل اور غالب محبت، اللہ کو یہ محبت سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا میرے صحابہ، دشمن نے چیلنج دیا، دشمن بھی بڑا طاقتور ہے، وقت کی سپر پاور روم چیلنج دیا ہے، وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تحس نحس کرنا چاہتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے میرے صحابہ، اے میرے جانشینوں وفاداروں، ہمارے پاس سامان حرب کی کمی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے، غلے کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، ہمارے حرب بھی چاہیے، جنگی ہتھیار چاہیے، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، پیچھے رہ جانے والے بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے خوراک بھی چاہیے، مجاہدین کے لیے بھی غلہ چاہیے۔ وہ اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے، میرے صحابہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، آج تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو ہمارے اموال کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے پیسے کی چندے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر اللہ کے بندوں سے لینے میں کیا حکمت ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ کوئی نہیں۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑا بچے کے لیے چیز لے کے آتا ہے، خود اس بچے کو دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں بیٹا اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو. اب اس بڑے کو بچے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنی دی ہوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بچے کو مجھ سے محبت کی، قربانی کا جذبہ دکھانا ہے. اللہ رب العزت جب بندوں کو کہتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ہمارے اموال کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے چندے کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے خیرات کی ضرورت ہے. نہیں، اللہ بے نیاز ہے، بلکہ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ان کو میرے نام کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے. میرے نام سے، میرے نبی کے حکم سے یہ قربانی کتنی کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا مال لے کر کے آ رہے ہیں، چندہ لے کر کے آ رہے ہیں. سارے آ گئے، ابو بکر نہیں آیا. سب سے آخر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر تم تو السابقون الاولون میں سے ہو، تم تو پہلے آنے والوں میں سے ہو. آج تاخیر کیسے ہو گئی، آج دیر کیسے ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا حکم تھا، میرے نبی کا حکم تھا، آج میں نے اپنے سارے گھر کا سامان جمع کیا، حتیٰ کہ دیواروں پہ بھی ہاتھ مارا کہ آج میرے گھر کی کوئی سوئی بھی حضور کے قدموں میں جانے سے نہ رہ جائے. آج سب کچھ لے کے ایسی محبت کرتے تھے، سب کچھ حضور کے قربان کرنے والے. یہ کامل اور خالی محبت مطلوب. اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے رشتے داروں سے زیادہ وہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے. غزوہ خیبر کا موقع ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس آ رہے ہیں. ایک گڑیا اما راستے میں کھڑی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتی ہے لوگوں مجھے بتاؤ نا میرے نبی کیسے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا اما جی اس جنگ میں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. اما کہنے لگی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا اما جی آپ کا شوہر بھی جنگ میں شہید ہو گیا. اما جی کہتی ہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں، وہ تو خیریت سے ہیں نا. کسی کہنے والے نے کہا اما جی آپ کا باپ بھی شہید ہو گیا، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، 4 رشتے دار اس جنگ میں شہید ہو گئے. اما جی کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اے اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. اما کہنے لگی نہیں مجھے لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے تسلی کرنا چاہتی ہوں. اما جان کو لے جایا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو دیکھ کر کے کہنے لگی جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں پھر کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں. باپ چلا گیا کوئی بات نہیں، بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، شوہر چلا گیا کوئی بات نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن میرے محبوب خیریت سے ہے تو پھر سب خیریت ہے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں. ایسی حضور سے محبت کرنے والے، حضور خیریت سے ہونے چاہیے، باقی جو کچھ مرضی ہو جائے سب چلے جائیں. ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں. اور انسان بے جان چیزیں بھی حضور سے محبت کیا کرتے ہیں. ایک بار میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے. پھر جب وسعت کا زمانہ آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے لیے ممبر بنوا دیا. تو ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے. اتنے میں کسی کے سکنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی.
بچے کی طرح بلبلانے کی آواز آئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران، یہ رونے والا کون ہے؟ دیکھا تو کھجور کے تنے کی طرف سے آواز آ رہی. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کے پاس تشریف لے گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، او میرے صحابہ، یہ کھجور کا تنا میرے صراط میں رو رہا ہے، میری جدائی میں رو رہا ہے. پہلے میں اس کے ساتھ سہارا لے کے اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتا تھا. آج میں نے اس کو چھوڑ دیا، ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں، میری جدائی میں رو رہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تب جا کے کھجور کے تنے کو صبر آیا. ایسی محبت بے جان چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے، حجر شجر نباتات و جمادات ہر چیز حضور سے محبت کرتی. تو یہ کامل اور غالب محبت چاہیے. جب تک یہ کامل اور غالب محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوگی، تب تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ کامل اور غالب محبت نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ ویسے یہ ممکن تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کے دل میں سب سے زیادہ حضور کی محبت نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. کاروبار سے زیادہ، دکانداری سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے گھروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بالفرض والمحال اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے دل میں دکان کی محبت زیادہ ہے، اس کے دل میں کاروبار کی محبت زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے، اپنے کنبے قبیلے خاندان کی محبت زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب رب کائنات نے سورۃ توبہ میں دیا. رب کائنات نے فرمایا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. رب کائنات نے فرمایا، اگر تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، اور اپنے اس مال سے زیادہ جس کو تم نے کمایا ہوا ہے، اپنی اس تجارت سے زیادہ جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے، جس کے نقصان کا، جس کے کم ہونے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، اور اپنی پسندیدہ رہائش سے زیادہ، اپنے پسندیدہ گھروں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہ ہوئی، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھو، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جائے. ہاں، اگر دل میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوئی، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے کنبے قبیلے اور خاندان سے زیادہ، اپنے کمائے ہوئے مال سے زیادہ، اور اپنی تجارت اور کاروبار اور دکانداری سے زیادہ، اپنے گھروں سے زیادہ اگر حضور سے محبت نہ ہوئی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کو یہ کامل اور غالب محبت مطلوب ہے. جب تک ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور غالب محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک کام نہیں بنے گا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے.